عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی و ملی اسلامی بھائیوں، آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہم اپنے سماج، اپنے سوسائٹی میں جھانکیں تو آج بہت ساری خرابیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور و فکر کیا ہے کہ آخر ہمارے معاشرے کے اندر یہ سارا فتنہ و فساد کیوں موجود ہے؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن دو بنیادی سبب ہیں۔ پہلا سبب تو ایمان کی کمزوری ہے، اور دوسرا سبب جو ہے وہ ہے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف بلانا اور لوگوں کو برائی سے روکنا
یہ ہر شخص کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان پر فرض ہوتا ہے، اور یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، کس قدر اہم فریضہ ہے۔ آپ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ کے نبی حج کر رہے ہیں، اور حج کے دوران آپ صحابہ سے تقریر فرماتے ہیں، انتم تسالون عنی فما انتم قائلون۔ وہ میرے صحابہ، وہ میرے ساتھیو، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میرے بارے میں تم سے سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں تم سے پوچھے گا، فما انتم قائلون، تم لوگ کیا جواب دو گے؟ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہو گے؟ ایک رسول، ایک نبی، جو کہ انبیاء سب کے سب جنتی ہیں، لیکن ایک رسول کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ قیامت کا دن ہوگا، کوئی شخص کسی دوسرے کو پوچھے گا بھی نہیں، کوئی شخص کسی کو پوچھے گا نہیں۔ بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، ماں اپنے بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی اپنے ماں سے بھاگے گی، شوہر اپنے بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ رسول کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرے بارے میں تم سے سوال کرے گا، کیا جواب دو گے؟ صحابہ فرماتے ہیں، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ اے اللہ کے نبی، اے ہمارے حبیب، ہم اللہ کو گواہی دیں گے، ہم اللہ سے یہ شہادت دیں گے کہ آپ نے ہم تک دین کو پہنچا دیا ہے، آپ کے اوپر جو ذمہ داری تھی آپ نے ذمہ داری کو بھی پورا کر دیا ہے، ونصحت، اور آپ نے امت کے لیے خیر خواہی کا کام کر دیا ہے، آپ نے تو ہمیں تاریک اور ظلمت سے نکال کر آپ نے ہمیں روشنی کی طرف لائے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ سے گواہی کے بعد، صحابہ سے گواہی طلب کے بعد اپنی سبابہ انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اللہ کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ یا اللہ تو ان باتوں پر گواہ رہ، ان باتوں پر گواہ رہ، ان باتوں پر گواہ رہ۔ کس قدر اہم فریضہ ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس ہم اور آپ کو آج نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ فخر سے کہتے ہیں ہم خیر امت ہیں، لیکن میرے بھائی، ہم خیر امت کب ہو سکتے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پتہ ہی چلا اگر ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے اور لوگوں کو برائی سے روکیں گے، اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو ہم خیر امت ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم خیر امت کے بجائے ہم شر امت ہو جائیں گے۔ آج لوگوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہے، بھائی یہ تو عالموں کا کام ہے، یہ تو علماء کرام کا کام ہے۔ میرے بھائی، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں کو برائی سے روکے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 49 ہے، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔
تم میں سے جو شخص بھی برائی کو دیکھے، منکر کام کو دیکھیں، تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو دفاع کرے، اس برائی کا دفاع اپنے ہاتھ سے پہلے کرے۔ یہاں پر جو لفظ من آیا ہے، یہ من کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہے۔ اس لفظ من کے اندر یونیورسٹی اور کالج میں پڑھانے والے ٹیچر بھی شامل ہے، اس لفظ من کے اندر مدرسے میں پڑھانے والے علماء اور پڑھنے والے طلباء بھی شامل ہوتے ہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، گویا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ لوگوں اور مسلمانوں، تم میں سے جو شخص بھی برائی کو دیکھے، غلط کام کو دیکھے، تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے پہلے برائی کو دفاع کرے۔ برائی کا دفاع پہلے ہاتھ سے کرنا ہے۔ اچھا، اب ہر برائی کا دفاع اگر ہاتھ سے کریں گے تو مصیبت آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن کے اوپر آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، اس برائی کا خاتمہ آپ پہلے ہاتھ سے کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کا ہو جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو